بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملکی حالات ناسازگار ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آن لائن کلاسز کا اہتمام کرنا پڑا ہے تاکہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا حرج نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کا، ہماری فوج کا حامی و ناصر ہو۔ تو آج کے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذرا اپنا آج کا کام دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج پڑھنا کیا ہے۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا چیپٹر نمبر 7 آرام و سکون، جو کہ ڈرامہ ہے سید امتیاز علی تاج کا۔ تو ہمارا آج کا جو SLO ہے وہ ہے کہ طلباء کو سید امتیاز علی تاج کے مقام اور ابتدائی مکالمے سے آگاہ کرنا۔ تو آپ کے علم میں ہے جب ہم نے یہ سبق شروع کیا تھا تو ہم نے امتیاز علی تاج صاحب کا تعارف پڑھا تھا کہ وہ بہت ہی کامیاب ڈرامہ نگاروں کی فہرست میں آتے ہیں۔ آپ 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو امتیاز علی تاج کا ڈراموں میں ایک بہت ہی بلند مقام ہے۔ ان کے جو ابتدائی ڈرامہ ہے انارکلی، جو کہ بہت مشہور بھی ہوا، جو انہوں نے 22 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ تو دوسرا ہمارا جو ہے آج کا مصنف کا تعارف پیش کریں اور ابتدا کا مکالمہ پڑھائیں۔ تعارف میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا، ہم نے یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ امتیاز علی تاج 1900 سے 1970 تک کا ان کا دور حیات ہے اور اردو کے بڑے ڈرامہ نگار میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ لاہور میں پیدا ہوئے اور ان کے جو والد تھے وہ بھی ایک بلند پایہ مصنف تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ابتدا کا جو مکالمہ ہے انارکلی کے نام سے، وہ آپ لوگوں نے ذرا خود اس کو دیکھ لینا ہے، اس میں پڑھ لینا ہے اس کو کہ انہوں نے وہ مکالمہ کیسے لکھا ہے، ڈرامہ کیسے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ طلباء سے مکالمہ بلند آواز میں پڑھانا۔ تو اب چونکہ کلاس تو ہماری ہے نہیں، آپ نے یہ مکالمہ اب خود پڑھ لینا ہے۔ یہ جو ڈرامہ ہے نا امتیاز علی تاج کا آرام و سکون، یہ آپ نے خود پڑھ لینا ہے اور اس میں دیکھ لینا ہے انہوں نے اس ڈرامے کو کس انداز میں لکھا ہے۔ مکالمے کا انداز اور جذبات پر بات چیت کرنی ہے کہ ان کا جو ڈرامہ ہے اس کا انداز کیا ہے۔ یہ انہوں نے ایک مزاحیہ انداز میں لکھا ہے اور ایک یعنی کہ گھروں کی جو صورتحال ہوتی ہے اور ایک گھر میں بیمار کو ہم کیسا ماحول ہمیں دینا چاہیے، اس بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو مذاق کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے اور اس میں ہمیں نصیحت دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ جو مریض ہو اس کے ارد گرد شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا جو گرامر ٹاسک ہے وہ ہے نے اور کو کا استعمال۔ تو نے جو ہے اصل میں یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے اور کو مفعول کی علامت ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ میں نے علی کو کتاب دی، ٹھیک ہے۔ اب نے کی نسبت میری طرف ہو رہی ہے کہ میں نے دی، اور جس کو دی وہ علی ہے، تو علی کون ہے یہاں پہ؟ مفعول ہے۔ تو ہمیں یوں آپ نے اس طرح جملے بنانے ہیں چند جس میں آپ نے اور کو کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نے کا اس بارے میں آپ ذہن میں ہونا چاہیے کہ نے جو ہے یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے اور کو مفعول کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہوم ورک ہے اس سبق میں سے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ 5 مشکل الفاظ کرنے اور ان کے معنی لکھنے۔ اور اس سبق میں جو ہمیں سب سے جو ضروری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ آرام کی اہمیت آتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صرف کام ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ وقت آرام کے لیے بھی نکالنا چاہیے، نہیں تو اس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ پھر ہمیں بہت زیادہ وقت آرام کے لیے نکالنا پڑ جاتا ہے۔ اور مشکل الفاظ کی سبق میں کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں تصنیف کرنے والے کو جو کتاب لکھتا ہے، لکھاری بھی ایک ہی بات ہے، معائنہ، جانچ پڑتال، یہ مترادف ہی ہیں دونوں۔ تاکید کرنا، تلقین کرنا، زور دینا، یہ مشکل الفاظ کے سبق ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا کلاس ورک تھا وہ تھا ریڈنگ کرنی تھی ہم نے پیج نمبر 49 سے 52 تک۔ تو ریڈنگ میں آپ نے نا اس چیپٹر کو ہم نے جو کہ 48 پیج تک ریڈنگ کر لی تھی اس کی، تو اس میں آپ نے آگے ریڈنگ مزید کر لینی ہے اس میں کہ کیسے جو ہے وہ بیوی جو ہے اپنے میاں سے پوچھتی رہتی ہے اور کیسے اس کے ارد گرد شور و غل ہوتا رہتا ہے اور آخر کار جو ہے وہ میاں تنگ آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے
شیروانی اور میرا جو کوٹ ہے وہ مجھے دو، تو مجھے آفس جانا ہے۔ تو بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ آفس کیوں جانا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آرام و سکون کے لیے۔ تو آگے یعنی کہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ شور و گل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو گھر سے زیادہ جو آرام ہے وہ آفس میں ہی ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں جو ہمارے ارد گرد یعنی کہ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے گھر سے زیادہ باہر سکون نظر آئے۔ تو یہی ہمارا آج کا کام تھا۔ ریڈنگ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے، باقی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔